السلام علیکم دوستو، کنہار کے کنارے کا تیسرا حصہ حاضر خدمت ہے۔ گلناز نے امن کے استفسار سے بتایا کہ بی بی ابھی تک سو رہی ہیں۔ زرتاج نے دوبارہ واپسی کے لیے پر تولے ہی تھے کہ کچھ خواتین آ گئیں۔ ایک خدا ترس لیڈی ڈاکٹر کی آمد کی خبر قریبی بستی میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی تھی۔ بہت ساری خواتین جو روایتی شرم کی وجہ سے اپنے امراض چھپائے پھرتی تھیں، مرد ڈاکٹر کے مقابلے میں ایک لیڈی ڈاکٹر کے ساتھ خود کو زیادہ آرام دہ محسوس کرتی تھیں۔ اسی لیے برساتی بارش میں بھی انہیں روک نہیں پائی۔ زرتاج ان خواتین کے ساتھ مصروف ہو گئی۔ اس دوران اس نے محسوس کیا تھا کہ امن میں ایک واضح تبدیلی آ گئی تھی۔ اپنے حصے میں آنے والے مریضوں پر وہ ٹھیک سے توجہ نہیں دے رہا تھا۔ ایک نوجوان لڑکی کو تو اس نے ڈانٹا بھی تھا۔ زرتاج مشغول رہی، مگر اس کا دماغ کا ایک حصہ ان ماں بیٹوں کے بارے ہی میں سوچ رہا تھا۔ بی بی کا طوفانی رات میں اخروٹ کے باہم پیوست درختوں سے لپٹ کے رونے کی ممنوع توجہ بھی اس کے دماغ میں آ گئی۔ یقیناً یہ محبوب شوہر کی جدائی کا عمیق غم تھا۔ ان درختوں سے ضرور کوئی یاد وابستہ تھی۔ اندازہ ہوتا تھا کہ بی بی نے بھری جوانی میں بیوہ ہو جانے کے بعد امن ہی کو اپنی زندگی کا مرکز بنا لیا تھا، اور وہ انہی نے دوسری شادی بھی نہیں کی۔ ظہر کی نماز تک زرتاج بھی فارغ ہو گئی اور بی بی بھی جاگ گئی تھی۔ امن مضطرب منظر سے غائب ہو گیا تھا، غالباً اپنے کمرے میں جا گھسا تھا۔ بی بی کی طبیعت قدرے بہتر تھی، بخار اتر چکا تھا، مگر شدید قسم کی نکاہت نے انہیں آ گھیرا تھا۔ زرتاج نے بی بی کے کمرے میں نماز ادا کی۔ بی بی نے بھی بستر پر ہی نماز پڑھی۔ بارش رکی ہوئی تھی، مگر بادل بدستور تنے کھڑے تھے۔ رہ رہ کے بجلی کڑک رہی تھی۔ اندازہ ہوتا تھا کہ یہ وقفہ عارضی ہے، کسی بھی وقت بارش کا سلسلہ دوبارہ شروع ہونے والا تھا۔ زرتاج نے بی بی کے لیے دستیاب چکن سے یخنی بنانے کے لیے گلناز کو کہا تو پتہ چلا کہ کچن وہی تھا جو ریزورٹ کی عمارت میں تھا۔ سب کے لیے کھانا وہیں بنتا تھا۔ زرتاج کا بی بی کو اس حالت میں چھوڑ کے جانے کو بالکل دل نہیں کر رہا تھا، مگر بی بی نے اسے زبردستی جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ بی بی کو معلوم ہو گیا تھا کہ زرتاج کے فیملی ممبرز ایک دو دفعہ زرتاج کے بارے میں استفسار کر چکے ہیں۔ چھتری سنبھالے زرتاج نے گلناز کے ساتھ واپسی کا سفر شروع کر دیا۔ گلناز ٹھیک سے اردو بول نہیں سکتی تھی، مگر سمجھ اچھی طرح سے لیتی تھی۔ زرتاج نے بی بی کے متعلق ہدایت کا ایک پورا پلندہ اسے تھما دیا، جس میں کھانے پینے کی احتیاط سر فہرست تھی۔ وہ ابھی راستے ہی میں تھیں کہ بارش کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا۔ انہوں نے چھتریاں تان لیں۔ اچانک زرتاج کی نظر اخروٹ کے ان باہم پیوست درختوں پہ جا ٹکی جو سب سے دور جیسے ایک دوسرے میں کھوئے بارش میں بھیگ رہے تھے۔ ایک بے نام سی اداسی زرتاج کے دل میں گھر کرنے لگی۔ اس کے قدموں میں بوجھل پن آ گیا۔ امن ریزورٹ کی عمارت کے چاروں طرف وسیع برآمدے تھے۔ مسلسل بارش کے سبب کرسیاں میزیں برآمدے میں لگا دی گئی تھیں۔ ریزورٹ کے تقریباً سبھی مہمان اپنا زیادہ وقت یہیں گزار رہے تھے۔ زرتاج کے خاندان کا ٹولہ بھی یہیں موجود تھا۔ اسے دیکھتے ہی ہانیہ نے ہانک لگائی، آ گئیں ہماری ڈاکٹر صاحبہ۔ چھتری سمیٹتے ہوئے زرتاج نے ایک نشست سنبھال لی۔ اس میز پہ رضوان اور سرمد کے درمیان شطرنج کا مقابلہ ہو رہا تھا۔ علی ابھی بچہ تھا، مگر شطرنج میں اس کی دلچسپی خاصی تھی، اسی لیے وہ بھی یہیں موجود تھا۔ رضوان نے پیادہ آگے بڑھاتے ہوئے زرتاج کی طرف دیکھا۔ بیٹا، مصروف زندگی سے کچھ پل نکال کے ہم لوگوں میں یہاں آئے ہیں، خود کو ٹائم دو۔ یہ بیماریاں اور مریض تو ساری زندگی چلیں گے، تمہارا پروفیشنل ہی ایسا ہے۔ دوسری میز پہ نکسک سے تیار ہو کے بیٹھی ختیجہ کا کان ادھر ہی تھے۔ اس نے حسب عادت تیکھی نظروں سے بیٹی کی طرف دیکھا اور بولی، یہ ان یادگار دنوں میں بھی مریض اور بوڑھی روحوں ہی کو ٹائم دے گی؟ میں تو سمجھا کے تھک گئی ہوں اس لڑکی کو۔ ماموں رضوان نے بہن کو گھورا۔ سرمد کے ساتھ نگاہوں کے تصادم کر کے ختیجہ نے رخ پھیر لینے ہی میں عافیت جانی۔ نگاہوں کے اس تصادم کو زرتاج نے محسوس کیا تھا۔ اس نے ماموں کی طرف دیکھا جو اس کے بولنے کے منتظر تھے۔ ماموں، مجھے لوگوں کے دکھ بانٹنا اچھا لگتا ہے۔ نماز کے بعد اگر کہیں مجھے سکون ملتا ہے تو خدا کے بندوں کی خدمت کر کے۔ میں آپ کی زبان سے گستاخ نہیں کہلانا چاہتی، اسی لیے میرے سب لوگوں سے درخواست ہے کہ اس سلسلے میں مجھے روک ٹوک اور سمجھانے سے گریز کیا جائے۔
اس کا لہجہ قطعی اور آواز بلند تھی۔ ماموں رضوان کی پیشانی پہ بل پڑ گیا۔ انہوں نے زور سے ہونٹ بھینچے تو جبڑے کی ہڈیاں نمایاں ہو گئیں۔ ختیجہ سے برداشت نہیں ہوا، وہ پھٹ پڑی، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، چھوٹے بڑے کی تمیز بھی بھلا بیٹھی ہو۔ سگے ماموں نے ذرا سمجھانے کی بات کر دی، اتنا سنا دی ہے تم نے؟ ماحول یکدم ہی کشیدہ ہو گیا۔ صفو خالہ بہن کی حمایت میں بولیں، زریں اپنے رویے سے تم سب لوگوں کو مایوس کر رہی ہو۔ زرتاج روحان سی ہو گئی، خالہ میں نے چاہے ہی کیا ہے، میں تو صرف اپنے وقت کو اپنے مرضی سے گزارنا چاہتی ہوں، میں نے آپ سب سے کبھی کچھ مانگا ہے تو بتائیں۔ زرتاج کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے، اس نے نشست چھوڑ دی اور ریزورٹ میں اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ سب دم بخودی سے دیکھ رہے تھے۔ سرمد نے اسے آوازیں دی مگر وہ اپنے قابو میں کہاں تھی۔ کمرہ بند کر کے وہ بستر پہ گر کے آنسو بہانے لگی۔ یاس نے اسے مکمل طور پہ گھیر لیا۔ کچھ دیر میں دل کا بوجھ ہلکا ہوا تو اسے قدرے ندامت کا احساس ہوا۔ ماموں سے اس انداز میں بات نہیں کرنا چاہیے تھی۔ ماموں سے سوری کرنے کا ارادہ باندھ کر اس نے بستر چھوڑا۔ منہ دھو کر اس نے تولیے سے خشک کیا ہی تھا کہ دروازے پہ دستک ہوئی۔ وہ دروازے کی طرف بڑھی ہی تھی کہ دروازے پہ دوبارہ دستک ہوئی۔ بیٹا دروازہ کھولو، سب پریشان ہو رہے ہیں، جیسا تم چاہو گی ویسے ہی ہوگا۔ یہ ماموں رضوان تھے، آواز سے پریشانی متحرش تھی۔ زرتاج نے بھاگ کے دروازہ کھولا۔ ماموں رضوان کے ساتھ سرمد بھی تھا۔ وہ بے اختیار ماموں کے گلے لگ گئی۔ میں خود آ رہی تھی ماموں، سوری بولنا چاہتی تھی، میں نے سب کے دل دکھائے ہیں۔ ماموں رضوان نے اس کا سر چوما۔ بیٹا مجھے لگا کہ میری غلطی ہے، تمہاری جذبات و احساسات کا احترام کرنا چاہیے تھا، میں تو خود تم سے سوری کرنے آیا تھا۔ ماموں کے سینے پر سر ٹیک کے اس نے نفی میں سر ہلایا اور منمنائی، نہیں ماموں، مجھے اور شرمندہ نہ کریں، اپنی زبان درازی کی معافی مانگتی ہوں آپ سے۔ وہ ماموں سے علیحدہ ہو گئی۔ پاس کھڑے سرمد نے بھی شفقت سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ چلو بھائی، ماموں بھانجی کی صلاح ہو گئی، زبردست قسم کا کھانا تیار ہے، اس کے بعد ایک ایڈونچر بھی ہے۔ کیا ایڈونچر ہے ماموں؟ جیسے سب کچھ بھول کر اس نے سرمد کا بازو تھام کر اشتیاق بھرے انداز میں پوچھا۔ یہ تو نیچے جو فوجیں ناراض بیٹھی ہیں وہی بتائیں گی۔ اسے دیکھتے ہی زلفی نے نعرہ لگایا، آ گیا وہ شاہکار جس کا تھا بھوکے پیٹ کو انتظار۔ اس پر سب زوردار قہقہ پڑا۔ زرتاج کے لبوں پہ بھی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ بزرگ پارٹی جو اتنی بھی بزرگ نہیں تھی۔ اس نے زرتاج کی معذرت فوراً قبول کر لی۔ سبھی نے اسے خوش دلی سے گلے لگایا، ماں سوائے ایک ہستی کے جس سے اس کا کائنات کا سب سے عظیم رشتہ تھا، یہ اس کی ماں تھی، جس نے بادل نخواستہ سے گلے تو لگایا تھا مگر چہرے کی خشونیت برقرار تھی۔ سرتاج نے سوچا، باپ کے حصے کی نفرت شاید اب اس کے حصے میں آ گئی تھی۔ دل میں اداسی گھر کرنے لگی۔ اس اداسی سے جھگڑتے ہوئے اس نے نوجوان پارٹی کا رخ کیا، جہاں سرگوشیوں میں غالباً کوئی پلان تیار ہو رہا تھا۔ علی بھی ان کے ساتھ ہی ایک چیئر پہ منہ پھلائے بیٹھا تھا۔ زرتاج نے عقب سے علی کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے بلند آواز میں کہا، آپ سب لوگوں سے بھی میں اپنی منفی رویے کی معافی چاہتی ہوں۔ ایموشنل بلیک میل نہیں چلے گی، کیوں علی؟ ماہ رخ نے کہا۔ علی کے چہرے کی پھلاہٹ دوبارہ بڑھ گئی۔ سبھی نے اس کی تائید کی۔ زرتاج کو باقاعدہ ٹیبل پہ ناک رگڑ کے معافی مانگنا پڑی۔ پل بھر میں ہی موسم اندر کا تبدیل ہو گیا۔ کچھ دیر پہلے والی کشیدگی نام کو بھی نہ رہ گئی۔ زبردست قسم کا کھانا اس ہنسی خوشی کے ماحول میں کھایا گیا۔ زرتاج نے گلناز کو بھی کمبل جیسی صاف ستھرے کپڑے میں برتن لپیٹ کر جاتے ہوئے دیکھا تو مطمئن ہو گئی۔ بی بی کے لیے یقیناً چکن کی یخنی جا رہی تھی۔ بارش کا سلسلہ کہیں تھمنے میں نہیں آ رہا تھا۔ سرمد نے ریزورٹ کے ایک ملازم کی زبانی سن لیا تھا کہ یہاں ایک ایسا کاریگر موجود ہے جو بلوچی اسٹائل میں بکرے کے اندر چاول بھر کے پکانے کا ماہر ہے۔ سرمد کے لیے یہ بے حد دلچسپی کا باعث تھا۔ وہ جرمنی سے آیا تھا اور اپنے روایتی کھانوں کو ترسا ہوا تھا۔ عاشر تو اس معاملے میں باپ سے بھی 2 ہاتھ آگے تھا۔ باپ بیٹے بے شک ان کی فیملی کا جیسے حصہ ہی تھے مگر ان کا اسٹیٹس تو مہمانوں کا ہی تھا، اس لیے دیگر افراد بھی بھرپور دلچسپی لے رہے تھے۔ مگر مسلسل بارش نے رنگ میں بھنگ ڈال دیا تھا۔ بلوچی سبزی کا ماہر کاریگر ایک ٹانگ سے معذور تھا۔ اس کے علاوہ بکرا کچھ
مسالہ جات اور سالم چاول بھرے بکرے کو لٹکانے کے لیے لوہے کی ایک کھوٹی نزدیکی بستی سے آنا تھے، جو بارش کے سبب ناممکن تھا۔ عاشر اور سرمد اس بلوچی سجی کو کسی بھی قیمت پر مس نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ریزورٹ میں فرادی قوت کی کمی کے سبب ایک زبردست قسم کا ایڈونچر پروگرام ترتیب پا چکا تھا۔ ریزورٹ کا ملازم، جس کا نام نوخیز تھا، اس کا کہنا تھا کہ دبلے پتلے کاریگر کو تو وہ کمر پہ لاد کے ریزورٹ تک لا سکتا ہے، باقی بستی سے 2-3 نوجوان بھی کچھ معاوضہ لے کر دیگر سامان ریزورٹ تک لے آئیں گے۔ بات یہاں تک رہتی تو ٹھیک تھا، مگر نوخیز نے راستے میں پڑنے والی ایک پھولوں والی جھیل کا ذکر کر دیا تھا۔ اس جھیل کا دیدار زیادہ تر مقامی لوگوں کو ہی نصیب ہوتا ہے۔ یہ جھیل صرف طوفانی قسم کی بارش ہی میں جنم لیتی ہے۔ بہت جلدی اس کا پانی دریائے کنہار میں شامل ہو جاتا ہے۔ اس جھیل کے 3 اطراف دشوار گزار پہاڑیاں تھیں، جو انواع الاقسام کے جنگلی پھولوں سے اٹی ہوئی تھیں۔ طوفانی بارش کا پانی ان جنگلی پھولوں کو بھی بہا کے جھیل میں لے آتا تھا اور اس طرح پوری جھیل دھنک رنگ پھولوں سے بھر جاتی تھی۔ یہ سنتے ہی نوجوان پارٹی مچل اٹھی۔ پھولوں والی جھیل کے دیدار کے ساتھ ہی بستی سے کاریگر اور دیگر سامان خود لے کر آنے کا پروگرام ترتیب پا چکا تھا۔ سرمد بھی ساتھ جا رہا تھا۔ ماموں رضوان بچپن کے دوست سے کہاں پیچھے رہنے والے تھے، وہ بھی تیار تھے، اور تو اور ختیجہ بھی ساتھ جا رہی تھی۔ زرتاج بھی جوش سے بھر گئی تھی۔ نوخیز ایک تندومند پہاڑی نوجوان تھا، اس کی گلابی اردو مزہ دیتی تھی۔ وہ برساتی اوڑھنے کو تیار نہیں تھا۔ سرمد نے اسے مجبور کر دیا۔ ختیجہ تیار ہو کے آئی تو زرتاج نے اس کا تنقیدی جائزہ لیا۔ جینس اور پورے بازو والی جرسی نما شرٹ اس کے چھریرے جسم پہ سج رہی تھی۔ خواہ وہ بے حد خیال رکھتی تھی، 42 برس کی عمر میں بھی وہ جوان لگتی تھی۔ زرتاج نے سوچا اس کی ماں کو حق تھا کہ وہ اپنے لیے کوئی جیون ساتھی ڈھونڈے۔ اس نے کنکھیوں سے سرمد کی طرف دیکھا۔ سرمد کی آنکھوں میں اپنی لڑکپن کی ساتھی کے لیے ستائش تھی۔ بھترے ہوئے کنہار کے کنارے ایک پتھریلی پگڈنڈی پر ان کا سفر شروع ہوا۔ زرتاج تک عقب سے دبی دبی ہنسی کی آوازیں پہنچ رہی تھیں۔ زرتاج کو اندازہ تھا کہ ماموں رضوان اور سرمد کی موجودگی کے سبب قدرے ڈسپلن کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، ورنہ آج کل تو سبھی طوطا مینا گلے لالہ کے ساتھ فقرے بازی کرنے کا کوئی موقع ضائع نہیں کرتے تھے۔ کنہار ویسے ہی تیز رفتار دریا تھا، مسلسل بارش نے اسے طوفانی بنا دیا تھا۔ زرتاج نے سوچا تو اذان اور عدل ہی اصل خوبصورتی ہے، توازن میں بگاڑ خوبصورتی کو نگل لیتا ہے۔ ساتھ ہی اس کی بلندی پہ بڑھنے لگی۔ 1-2 دفعہ کڑاکے کے ساتھ بجلی چمکی تو عقب سے عاشق کی آواز بلند ہوئی، یار نوخیز، یہاں کوئی بجلی گرنے کا ڈر تو نہیں ہوتا؟ نوخیز نے سر گھما کے بلند آواز میں کہا، گر جاتا ہے صاحب، پچھلے سال ہمارا 2 بھینس پر گر گیا تھا۔ ہمارا دادا صاحب فرماتا ہے بجلی کالے رنگ کا عاشق ہوتا ہے۔ زلفی نے فوراً موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اوور ویٹ ہوتی چھوٹی ماہ رخ پر وار کیا، او یار، سفید بھینسوں پر تو نہیں گرتا نا؟ اس بارے میں تمہارا دادا صاحب کیا فرمائے گا؟ اس نے نوخیز کا انداز اپنایا۔ وار کی گہرائی کو سبھی سمجھ گئے تھے۔ بڑے زور کا قہقہہ پڑا۔ نوخیز سمجھا تو کچھ نہیں، مگر مسکرا ضرور دیا تھا۔ نوک جھونک کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ پگ ڈنڈی پہ ان لوگوں کا کئی مقامی افراد سے بھی سامنا ہوا۔ پہاڑی کے گرد گھومتے ہوئے پگ ڈنڈی قدرے سکڑ گئی تھی اور راستہ بھی قدرے دشوار ہو گیا تھا۔ انہیں سنبھل کے چلنا پڑ رہا تھا۔ زرتاج نے علی کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ بلندی بڑھنے کے ساتھ ہی ہوا کی رفتار بھی بڑھ گئی تھی۔ کنہار اب ان سے دور نشیب میں بہہ رہا تھا، مگر اس کی چنگاڑیں سنائی دے رہی تھیں۔ ایک جگہ شیڈ کی طرح کی چٹان کا سائبہ میسر آیا تو کچھ دیر سستانے کی غرض سے وہاں رکنے کا فیصلہ کیا۔ ختیجہ نے اپنی واکنگ اسٹک پاس کھڑے زلفی کو پکڑانے کی کوشش کی تو وہ ایک قدم پیچھے ہٹتے ہوئے بولا، نہ بابا، ہمارا دادا صاحب فرما گیا تھا کہ 2 لاٹھیاں پکڑنے والا گر جاتا ہے۔ ختیجہ کی پیشانی پہ شکن نمودار ہوئی۔ اگلے ہی لمحے نہ صرف شکن غائب ہو گئی بلکہ چہرہ نرم سی پھوار میں بھیگ گیا۔ سرمد نے ہاتھ بڑھا
بڑھایا، لاؤ مجھے پکڑا دو، ہمارا دادا صاحب فرما گیا ہے گدھے پہ زیادہ وزن نہیں ڈالتے۔ زوردار قہقہے کے ساتھ توپوں کا رخ زلفی کی طرف ہو گیا۔ وہ برساتی میں ہاتھ ڈال کے سر کھجانے لگا۔ ختیجہ نے رسمی انکار کے بعد اسٹک سرمد کی طرف بڑھا دی۔ زرتاج کی توجہ اسی طرف تھی۔ اسٹک تھامے ہوئے سرمد کا ہاتھ اس کی ماں کے ہاتھ پر آیا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر بڑے جذب سے سرمد کی طرف دیکھا۔ سب لوگوں کے درمیان یہ ایک چریا ہوا لمحہ تھا جو شاید ہی زرتاج کی نظروں میں آیا تھا۔ یہ لمحہ زرتاج کے لیے آگہی کا لمحہ تھا، جس نے اس کے سامنے مستقبل قریب کی ایک اور تصویر سی بنا دی تھی۔ تھوڑی دیر بعد سفر دوبارہ شروع ہوا۔ پانی کا تیز بہاؤ ان کے قدم اکھاڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ رہنمائی کرتے نوخیز نے بتایا، کسی بھی لمحے پھولوں والی جھیل ان کے سامنے آنے والی ہے۔ اشتیاق بھری نظریں اطراف میں گردش کرنے لگی تھیں۔ پھر جیسے ہی وہ ایک موڑ مڑے، محوت کر دینے والا نظارہ ان کے سامنے تھا۔ تینوں اطراف سے پہاڑیوں میں گھری چھوٹی سی وادی ایک تشتری کی مانند نظر آ رہی تھی، جس کے درمیان جیسے لاکھوں ہفت رنگ چھوٹے چھوٹے جنگلی پھولوں کا وسیع قالین بچھا ہوا تھا، جو ہولے ہولے ہل رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی جادوئی دنیا اس کے سامنے ظاہر ہو گئی ہو۔ زرتاج نے آنکھیں بند کر کے کھولیں۔ یہ کوئی خواب نہیں تھا، بے شک وہ قدرت ایک حسین ترین نظارے کے روبرو تھی۔ دوسرے لوگوں کی کیفیت بھی مختلف نہیں تھی۔ تصویر کشی کا ایک طویل سیشن ہوا، پھر جھیل کی طرف اترائی شروع ہو گئی۔ تھوڑے دور آنے کے بعد پگڈنڈی دو حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ نوخیز نے بتایا کہ ایک راستہ جھیل کی طرف اور دوسرا راستہ اس قریبی بستی کی طرف جاتا ہے جو ان کی منزل ہے۔ ظاہر ہے پہلے انہوں نے جھیل والا راستہ ہی چنا تھا۔ وہ لوگ پھولوں سے اٹی جھیل کے کنارے پر پہنچے تو وہاں پہلے سے ہی 5-6 مقامی منچلے موجود تھے، جنہوں نے بڑی دلچسپی سے ان سیاحوں کے ٹولے کو دیکھا۔ نوخیز نے نوجوانوں سے مقامی زبان میں کچھ مکالمہ کیا، جس سے وہ لوگ ایک دوسرے سے پتھر کے پاس اکٹھا ہو کے بیٹھ گئے۔ یہ پتھر مناسب فاصلے پہ تھا۔ نوخیز بھی ان لوگوں کے پاس جا کے بیٹھ گیا۔ فضا ایک بوجھل سی خوشبو سے مہک رہی تھی۔ یہاں پہنچ کے تقریباً سبھی چند لمحوں کے لیے مدہوش سے ہو گئے تھے۔ زرتاج نے گہرا سانس کھینچ کر اس خوشبو سے لدی ہوا کو اپنے اندر اتارا۔ کوئی آنکھیں بند کیے ہوئے تھا، کوئی بازو پھیلائے دائرے میں گھوم رہا تھا۔ خود فراموشی کی کیفیت سے نکلتے ہی تصویر کشی شروع ہو گئی۔ اس دوران نوخیز اٹھ کر سرمد کے قریب آیا اور بولا، صاحب بولو تو ان چھوکروں کو لوگوں کو تھوڑا خرچہ مرچہ دے کر سجی والے بابا جی کو سامان کے ساتھ ریزورٹ نہ چلتا کروں۔ آپ لوگ جھیل دیکھنے کا زیادہ ٹائم مل جائے گا۔ سرمد کو پوری بات سمجھنے میں تھوڑا وقت لگا۔ جب سمجھ آئی تو وہ خوش ہو گیا۔ نوخیز دوبارہ منچلے لڑکوں کی طرف گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لڑکے وہاں سے رخصت ہو گئے۔ زرتاج نے جھک کر جھیل میں سے کچھ پھول اٹھا کے ہتھیلی پہ رکھے۔ پھول کا پانی ٹھنڈا تو تھا مگر برف کی مانند نہیں تھا۔ خوب ہلے گلے کے بعد واپسی کا سفر شروع ہوا۔ کسی کا بھی وہاں سے جانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا، مگر موسم کے تیور خطرناک ہو رہے تھے۔ نوخیز نے یہ کہہ کے انہیں ڈرا دیا کہ بارش نے طوفانی شکل اختیار کر لی تو پانی کے تیز بہاؤ میں سفر کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اس وارننگ نے ہی واپسی کا سفر شروع کروا دیا تھا۔ طوفانی بارش کے سبب کچھ وقت کے لیے وجود میں آنے والی اس جھیل سے زرتاج کو محبت ہو گئی تھی۔ واپسی کے سفر میں نوخیز کے چہرے پہ اضطراب، پریشانی نمایاں تھی۔ وہ بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا اور انہیں تیز چلنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ شکر کا مقام تھا کہ بارش نے ابھی تک طوفانی شکل اختیار نہیں کی تھی۔ جیسے ہی پہاڑی پگڈنڈی سے اتری، نوخیز مطمئن نظر آنے لگا۔ وہ لوگ خیریت سے ریزورٹ پہنچ گئے۔ سجی والا کاریگر بکرے اور دیگر سامان سمیت لایا جا چکا تھا، بلکہ بکرا ذبح بھی ہو چکا تھا۔ یہ خدمت انجام دینے والے منچلے نوجوان برآمدے میں ہی فرش پر برجمان تھے۔ ماموں رضوان نے جا کے ان کا شکریہ ادا کیا اور انہیں کچھ پیسے بھی دیے۔ وہ خوشی خوشی وہاں سے رخصت ہو گئے۔ تھکن سے بے حال سبھی لوگوں نے اپنے کمروں کا رخ کیا۔ شام گہری ہو چکی تھی۔ شکر کا مقام تھا کہ گہرے سیاہ بادل کسی اور طرف کو نکل گئے، مگر بودا بادی کا سلسلہ بدستور جاری تھا۔ اگر
مطلع صاف ہوتا تو سجی بنانے کا عملی کھلی جگہ پر انجام پاتا۔ وہ سب بھی اس کے اطراف کرسیاں ڈال کر بیٹھتے، مگر بودابانی بھی ممکن نہیں تھا۔ سرمد نے کوشش کی کہ عمل برآمدے کے کونے میں انجام پائے، مگر اس کے لیے امن نے اجازت نہیں دی۔ ریزورٹ کی عمارت زیادہ تر لکڑی پہ مشتمل تھی۔ آگ کے سبب وہ کسی قسم کا خطرہ مول لینا نہیں چاہتا تھا۔ اس کی بات معقول تھی۔ ریزورٹ کے عقبی طرف ایک کمرہ تھا جو کبھی ریزورٹ کا کچن ہوا کرتا تھا۔ نئے کچن کی تعمیر کے ساتھ ہی یہ متروع ہو گیا تھا۔ یہ کمرہ پتھروں اور گارے سے تعمیر کیا گیا تھا، اب کوئلے کے گودام کے طور پہ استعمال ہو رہا تھا۔ امن نے اس کمرے کے استعمال کی اجازت دے دی۔ زرتاج نے امن سے بیوی کی خیریت دریافت کی تھی، اس لیے اس نے بتایا شام 5 بجے کے لگ بھگ زرتاج کی تجویز کردہ انجیکشن اس نے بیوی کی نس میں لگا دیا تھا۔ بخار تو اتر گیا ہے، مگر انہیں سانس لینے میں تکلیف ہو رہی ہے۔ جان کر زرتاج فکر مند ہو گئی۔ اس نے دیکھا کہ امن کے چہرے کی بشاشت مکمل طور پہ غائب تھی۔ اسے امن کے الفاظ یاد آئے، کچھ زخم پر ایسے ہی بہاروں کا موسم رہتا ہے۔ زرتاج ان الفاظوں میں الجھ کر رہ گئی۔ جیسے جیسے وقت بیتتا گیا، سجی والے کمرے سے اشتعال انگیز خوشبو نکل کے قریب و جار میں پھیل رہی تھی۔ ریزورٹ کے ملازم بھی شاندار روایتی کھانے کے لیے تیاریاں شروع کر دی تھیں۔ برآمدے کے کونے میں دبیس قالین بچھا کے کناروں پہ گاؤ تکیے لگا دیے گئے تھے۔ ایک یادگار قسم کے کینڈل ڈنر کی تمام تیاریاں مکمل تھیں۔ تاریخ آسمان کے نیچے بجلی کی چمک، رم جھم اور ٹھنڈی ہوا نے مصروف زندگی کی ساری تھکن اور ٹینشن نچوڑ کر انہیں پھر سے تازہ دم کر دیا تھا۔ ریزورٹ کے 4 ملازموں نے بھاپ اڑاتے اسٹیل کے تھال ان کے درمیان رکھ دیے۔ ہر تھال میں نیچے چاول اور چاولوں کے اوپر بکرے کی سجی کے بڑے بڑے ٹکڑے سجے ہوئے تھے۔ بھوک سے سب کا برا حال تھا، چھوٹے بڑے سبھی ان تھالوں پہ ٹوٹ پڑے۔ آگ پر بھنا ہوا کسی بھی قسم کی مصنوعات چکنائی سے پاک بکرے کا گوشت اپنی جگہ سے بے مثال ذائقہ رکھتا ہے۔ تقریباً سبھی لوگوں نے اعتراف کیا کہ اتنا شاندار اور ذائقہ دار کھانا انہوں نے زندگی میں پہلی بار کھایا ہے۔ زرتاج ہمیشہ تھوڑا بھوک چھوڑ کر کھاتی تھی، مگر آج اس کے لیے بھی ہاتھ روکنا ممکن نہیں رہا تھا۔ قہوے کے اختتام کے ساتھ ہی آج کا دن بھی ختم ہو گیا۔ کھانے کے بعد کی سستی اور دن بھر کی تفریح نے انہیں اپنے کمروں کا رخ کرنے پہ مجبور کر دیا۔ کمرے میں آ کے زرتاج نے عشاء کی نماز کے ساتھ عصر کی نماز بھی ادا کی۔ پھولوں والی جھیل پہ جانے کے سبب اس کی نماز قضا ہو گئی تھی، جس کا زرتاج کو بے حد افسوس تھا۔ نماز سے فارغ ہو گئے زرتاج نے کونے میں پڑی چھتری سنبھالی تو ختیجہ نے اسے چونک کر دیکھا۔ کہاں کی تیاری ہے؟ تیکھی اور چبھتی ہوئی آواز زرتاج کی سماعت سے ٹکرائی۔ زرتاج نے جوتے پہنتے ہوئے کہا، بیوی کو سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہے، انہیں دیکھنے جا رہی ہوں۔ ممکن ہے مجھے رات وہاں رکنا پڑے۔ ختیجہ نے بولنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ خالہ صفو نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا اور بولیں، ٹھیک ہے بیٹی، لیکن ماموں سے ضرور پوچھ لو۔ زرتاج نے سر کو اسبابی جنبش دی، ضرور خالہ، میں نے پہلے ہی ماموں کی اجازت کا طے کیا ہوا ہے۔ ختیجہ نے اسے بڑی جلتی نظروں سے دیکھا۔ زرتاج ماں کی بڑبڑاہٹ کو نظر انداز کرتے ہوئے کمرے سے نکل آئی۔ اتفاق سے ماموں رضوان اسے باہر ہی مل گئے۔ زرتاج نے مدعا بیان کیا تو بولے، اس کی اجازت تو تمہیں اپنی ماں سے لینی چاہیے تھی۔ زرتاج نے سر جھکا لیا، ماموں مجھے لگتا ہے اب اپنے ہر معاملے میں مجھے آپ ہی کی طرف دیکھنا پڑے گا۔ رضوان نے چونک کر بھانجی کی طرف دیکھا۔ جہاں دیدہ بندے تھے فوراً سمجھ گئے بچی کیا کہہ رہی ہے۔ بہن اور دوست کے بڑھتے قدم وہ بھی دیکھ رہے تھے اور اس نئے تعلق سے مطمئن بھی تھے۔ بولے، ٹھیک ہے بیٹا، چلی جاؤ۔ زرتاج خوش ہو گئی، شکریہ ماموں۔ ایک ٹارچ بردار ملازم کے ساتھ چلتے ہوئے زرتاج خود کو بہت ہلکا سا محسوس کر رہی تھی۔ ویسے تو وہ خود مختاری کی طرف تیزی سے قدم بڑھا رہی تھی، مگر وہ رشتوں کا احترام کرنے والی لڑکی تھی۔ ماں کے مقابلے میں ماموں رضوان کی سرپرستی سے قطعی بوجھ محسوس نہیں ہوتی تھی، بلکہ سر پر ایک سایہ سا محسوس ہوتا تھا۔ وہ بیوی کے کمرے میں داخل ہوئی تو بیوی پلنگ کے پشت ٹیک لگائے بیٹھی تھی، چہرے پہ زد کھنڈی تھی۔ قریب کرسی پہ بیٹھا امن ان کے ہاتھ بڑی محبت سے دبا رہا تھا۔ اسے دیکھتے بیوی کھل سی اٹھی، میری بچی، یہ دل بھی کتنا عجیب ہے، تمہارے لیے میں چل رہا تھا اور یہ بھی چاہتا تھا کہ تم اس موسم میں اپنے کمرے ہی میں رہو۔ زرتاج نے پلنگ پہ بیٹھ کے بیوی کا چہرہ ہاتھوں سے پیالے میں لیتے ہوئے کہا، اسی لیے تو کہتے ہیں
دل تو بچہ ہے جی۔ امن نے اپنی کرسی چھوڑ دی۔ اس کا سلام کا جواب زرتاج نے مدھم آواز میں دیا۔ اس کے اندر کی خوشی بی بی کو بھی محسوس ہوئی۔ بولی میری حرارت چیک ہو گئی ہے تو بتاؤ کیا رہا پھولوں والی جھیل کا سفر اور پھر وہاں کا منظر؟ زرتاج نے مسکراتے ہوئے ہاتھ ہٹا لیے۔ اس نے محسوس کیا تھا کہ پھولوں والی جھیل کا ذکر کرتے ہوئے بی بی کے چہرے اور آنکھوں میں پل بھر کے لیے چمک سی نمودار ہوئی تھی جسے زرتاج کوئی معنی نہیں دے سکی تھی۔ اس موقع پہ عمل نے مداخلت کی۔ آپ چائے لینا چاہیں تو حاضر ہے۔ زرتاج نے شکریہ کے ساتھ انکار کرتے ہوئے اس کے اشارے کی سمت دیکھا۔ نفیس سے کپ اور تھرماس جالی دار کپڑے سے ڈھکے میز پہ رکھے تھے۔ اس نے جھک کر بی بی کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ آپ کی ڈاکٹر تیماردار آ گئی ہے، مجھے اب اجازت دیں۔ بی بی کے خشک لبوں پہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ ٹھیک ہے بچے، تم اب آرام کرو۔ امن سیدھا ہو کے زرتاج سے مخاطب ہوئی۔ شوربے میں نرم کر کے تھوڑی سی روٹی انہوں نے ضد کر کے کھائی ہے۔ رات کی دوا کی ذمہ داری اب آپ کی ہے، میں دیکھ لوں گی۔ یہ کہتے ہوئے زرتاج کی نگاہیں لمحے بھر کو امن کی نگاہوں سے ملیں۔ زرتاج کو وہاں اپنے لیے پسندیدگی سی محسوس ہوئی۔ اس نے فوراً نظریں چرا لیں۔ دروازے کی سمت قدم بڑھاتے ہوئے امن نے مزید کہا، ملازم ڈسپنسری ہی میں موجود رہے گا، مناسب ہوگا تیز بارش ہونے سے پہلے آپ واپس لوٹ جائیں۔ زرتاج کے بولنے سے پہلے بی بی نے خفگی بھرے انداز میں کہا، بچی ٹھیک سے بیٹھی نہیں، اس کے جانے کی بات کر رہے ہو؟ تم جاؤ، اس سے میں دیکھ لوں گی۔ امن کان لپیٹ کر باہر نکل گیا۔ بی بی نے زرتاج کا ہاتھ تھاما، اس کی بات کو محسوس نہ کرنا بیٹی، بترائے ہوئے کنہار کا پانی کناروں سے نکلا ہوا تو یہاں تک آ جاتا ہے، اسی لیے کہہ رہا ہوگا، محسوس کرنے والی کوئی بات نہیں۔ امن صاحب نے بتایا تھا آپ کو سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہے، اسی لیے میں اپنے بڑوں سے رات آپ کے پاس رکنے کی اجازت لے کے آئی ہوں، لیکن اب میں واپس چلی جاؤں گی۔ آپ ماشاءاللہ بہت بہتر محسوس ہو رہی ہیں۔ بی بی نہال سی ہو گئیں۔ زرتاج پر حق جتانے کے انداز میں بولیں، اجازت لے کے آئی ہو تو کوئی ضرورت نہیں ہے واپس جانے کی، یہ تو مقامی جڑی بوٹیوں والے قہوے سے اثرات سے مجھے بٹھا رکھا ہے، نہ جانے کب دوبارہ حالت خراب ہو جائے۔ زرتاج نے بے ساختہ کہا، اللہ نہ کرے، آپ بس تندرست ہی رہیں، میں نہیں جاتی واپس۔ بی بی بچوں کی مانند خوش ہو گئی، انہوں نے بازو وا کیے تو زرتاج ان باہوں میں سما گئی۔ بی بی نے اس کا سر چوما، کاش تو میری بچی ہوتی۔ اس کے لہجے میں حسرت ہی حسرت تھی۔ تجھ میں سے اپنی ہی سی خوشبو آتی ہے، خدا نہ خواستہ ہندو ہوتی تو سمجھتی، پچھلے جنم میں تو بیٹی ہی تھی میری۔ جذباتی روانیوں بی بی سے تو کر کے مخاطب کر رہی تھی۔ زرتاج ان کی بات پر کھل کے ہنسی اور بولی، اس کا مطلب ہے آپ مجھے بیٹی نہیں سمجھتی؟ بی بی نے دھیرے سے اس کے سر پہ چپت لگائی، پھر آہ بھر کر بولی، سمجھنے اور اختیار میں فرق ہوتا ہے پگلی، تجھ پر میرا اختیار چلتا تو میں ان کی زبان لڑکھڑا گئی۔ اچھا ان باتوں کو چھوڑو، پھولوں والی جھیل کا ذکر تو درمیان میں ہی رہ گیا۔ انہوں نے خوبصورتی سے گفتگو کا رخ موڑا۔ زرتاج ایک لمحے کے لیے تو سناٹے میں آ گئی، اسے ادراک ہو گیا تھا کہ بی بی کیا کہنا چاہتی ہیں۔ گفتگو کا رخ موڑتے ہی اس نے غیر محسوس طریقے سے اطمینان کا سانس لیا۔ زرتاج امن کی چھوڑی ہوئی کرسی پہ منتقل ہوتے ہی بولی، جھیل کا ذکر کر کے دوبارہ شروع کرتے ہیں، پہلے آپ کو میں دوا دے دوں، تھوڑی دیر بعد اپنے ساتھ وقت گزار لینے دو۔ یہ ناگا کھادی سانپوں ڈی سی دوائیں لیتے ہی نیند آنے لگتی ہے، انہوں نے کہا۔ انہوں نے آخر میں برا سا منہ بنایا۔ زرتاج نے سر کو اسبابی جنبش دی، وہ جانتی تھی کہ دوا میں مسکن اثرات بھی ہیں۔ اس نے بڑے انداز سے اپنی کلائی میں موجود نفیس سی گھڑی پہ نظر ڈالی۔ ٹھیک ہے، دوائی ٹھیک 1 گھنٹے اور 30 منٹ کے بعد۔ بی بی نے اٹھنے کی کوشش کی تو زرتاج نے روکا، کہاں جاتی ہیں؟ بی بی بولی، رستم تمہارے لیے بیٹھا ہوگا، اسے روانہ کر دوں؟ گلناز کی ماں آئی ہوئی ہے، تمہارے لیے بستر بھی لگوا دوں، اور میں نے واش روم بھی جانا ہے۔ زرتاج نے ان کے کندھوں پہ نرمی سے دباؤ ڈالا، آپ بیٹھیں، رستم یا جو بھی ملازم کا نام ہے، اسے میں روانہ کر دیتی ہوں، گلناز کی ماں کو بھی بلا لیتی ہوں۔ بی بی نے سر پلنگ سے ٹکایا، تم اور امن مجھے بیمار بنا کے ہی چھوڑو گے؟ زرتاج نے مسکراتے ہوئے کرسی چھوڑ دی۔ زرتاج نے پھولوں والی جھیل کے سفر اور وہاں کی خوبصورتی کا اپنا تجزیہ بیان کیا تو بی بی نے بے حد دلچسپی لی۔
گاہے بگاہے ان کی آنکھوں میں چمک سی آ جاتی، کوئی سوال پوچھتی تھیں تو بڑے اشتیاق سے پوچھتی تھیں۔ زرتاج کو خیال آیا کہ بی بی نے زندگی یہیں گزاری تھی۔ اس موسم میں اکثر ہی پھولوں والی جھیل وجود میں آتی تھی، انہوں نے ضرور دیکھی ہوگی۔ زرتاج نے اس بارے میں پوچھا تو بی بی کے سینے میں عمیق گہرائیوں میں سے جیسے برسوں سے مقید آہ تمام بند توڑتی ہوئی باہر نکل آئی۔ ان کی آنکھوں کے سامنے دیوار پر جیسے وقت پیچھے جا کر دیکھنے لگی۔ آہ کے ساتھ وہ مدھم سی آواز میں بولی، زندگی میں ایک دفعہ میں نے بھی وہ سب دیکھا ہے جو تم دیکھ کر آئی ہو، صرف ایک بار۔ کب دیکھی تھی آپ نے وہ جھیل؟ بی بی نے چند لمحے حساب جوڑا، پھر بولیں، بہت وقت بیت گیا، تم سے خاصی کم ہی تھی میری عمر۔ یہ کہہ کر انہوں نے 2-3 دفعہ زور زور سے سانس کھینچا۔ یہ کمبخت سانس پھر تنگ ہو رہا ہے۔ پھولوں والی جھیل درمیان ہی میں رہ گئی اور زرتاج تیزی سے بی بی کو سنبھالنے میں لگ گئی۔ انجیکشن وغیرہ کے بعد بی بی کی طبیعت کچھ سنبھل گئی۔ اس کے بعد پھر باتوں کا سلسلہ شروع۔ اس دفعہ گفتگو کا موضوع زرتاج تھی۔ زرتاج نے بنا کچھ چھپائے اپنا حوال سنایا، اپنی محرومیاں بھی اس نے بی بی پہ عیا کر دیں۔ اسے بی بی بہت اپنی سی لگی تھی، البتہ زرتاج نے محسوس کیا کہ بی بی گفتگو کا رخ اپنی طرف موڑنا نہیں دیتی تھی۔ گفتگو کے دوران ہی بی بی کی آنکھیں بند ہونے لگیں۔ مسکن ادویات نے اپنا اثر دکھایا، تھوڑی ہی دیر میں وہ گہری نیند کی آغوش میں چلی گئیں۔ زرتاج نے ان کا تکیہ درست کیا، ان کے سینے تک کمبل پھیلا کے کمرے کا بلب آف کر کے 0 پاور کا نیل کو بلب آن کر دیا۔ زرتاج اپنے فرشی بستر پہ لیٹ گئی۔ خاصی سردی ہو گئی تھی، اس نے کمبل لے لیا۔ بستر خاصا آرام دہ تھا، اس نے سونے کی کوشش کی مگر نیند آنکھوں جیسے اڑ گئی تھی۔ نیل گو روشنی کمرے میں ہر سو پھیلی تھی۔ اس نے اٹھ کر بی بی کا جائزہ لیا، وہ پرسکون سو رہی تھیں، ان کے چہرے پہ جیسے ہی نور تھا۔ اچانک بی بی کے ہونٹ ایسے کھچے جیسے مسکرا رہی ہوں، غالباً کسی خواب کے زیر اثر تھیں۔ زرتاج نے بے اختیار جھک کے بی بی کی پیشانی چوم لی۔ وہ پلٹنے ہی لگی تھی کہ بی بی کے چہرے پہ بے چینی سی نظر آئی۔ پل بھر میں ہی یہ بے چینی انتہائی درجے کی بے قراری اور کرب میں بدل گئی۔ بی بی نے بے چین سے پہلو بدلا اور مدھم اور کرب ڈوبی ہوئی آواز میں زرتاج کی سماعتوں سے ٹکرائی، امن امن۔ آواز بڑبڑاہٹ میں بدل گئی۔ مقامی زبان کے الفاظ زرتاج کی سمجھ نہیں آئے تھے، لیکن لہجے میں جو کرلاہٹ تھی وہ کلیجہ شک کرنے والی تھی۔ بی بی نے کسی دھوپ چھاؤں جیسے خواب میں کرب کی انتہا کو چھو کر امن کو پکارا تھا۔ زرتاج چند لمحے بی بی کے پاس رہی، انہوں نے کروٹ بدلی اور پھر دھیرے دھیرے پرسکون ہو گئی۔ زرتاج اطمینان محسوس کرتے ہوئے وہاں سے ہٹ گئی، مگر اس کا دماغ امن امن والے لہجے میں الجھ گیا تھا۔ یہ کلیجہ شک کرنے والی بات کرلاہٹ کسی ایسے فرد کے لیے تو نہیں تھی جو قریبی دوسرے کے کمرے میں موجود تھا، یہ تو ڈار سے بچھڑی کوئی کونج کی کرلاہٹ تھی جو اپنے ساتھی کو پکار رہی تھی۔ وہ الجھی الجھی سی کتابوں کی چوبی الماری کے قریب گئی۔ اس نے الماری کھولی، دھول سے مبرا صاف ستھری کتابوں کی ایک متاثر کن کلیکشن اس کے سامنے تھے۔ نیل گو روشنی میں زرتاج کی نظریں تیزی سے کتابوں پر پھیلنے لگی۔ سب سے اوپر والی اردو میں شاعری کی کتابیں تھیں۔ زرتاج پنجوں کے بل ہو گئی، اس کی پھسلتی آنکھیں اپنے پسندیدہ شاعر ساغر صدیقی کی کلیات ساغر پر رک گئی۔ اس نے دیگر کتابوں کے درمیان پھنسی اس کتاب کو کھینچا تو اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور کتابیں زرتاج کے سر پہ آ گریں۔ لخت بھر کے لیے زرتاج گھبرا گئی۔ اس نے بی بی کی طرف دیکھا، کتابوں کے گرنے کی معمولی شور نے ان کی نیند میں ذرا سا بھی خلل نہیں ڈالا تھا۔ ہاتھ میں آئی کلیات ساغر چھوڑ کر وہ دیگر کتابیں اٹھانے کے لیے جھکی تو بری طرح چونک گئی۔ دیگر کتابوں کے درمیان ایک سبز لیدر والی کتاب سائز کی ڈائری بھی پڑی ہوئی تھی۔ زرتاج کو یاد پڑتا تھا کتابوں پہ نظر ڈالنے کے دوران تو یہ ڈائری وہاں نہیں تھی، یقیناً ان کتابوں کے پیچھے چھپا دیا گیا ہوگا۔ زرتاج کے دل کی دھڑکن بے حد تیز ہو گئی اور اس کے کپ کپاتے ہاتھ ڈائری کی طرف بڑھ گئے، مگر خیانت کے احساس کے ساتھ ہی راستے میں رک گئے۔ اسے دوسروں کی پرائیویسی کا بے حد احترام تھا۔ وہ اصول پرست لڑکی تھی، مگر اس پل اصول پرستی اور دل و دماغ کی شدید جنگ چھڑ گئی۔ دل اور دماغ دونوں ہی ایک طرف تھے اور پکار پکار کے کہہ رہے تھے، ایک سربستہ کہانی تمہارے سامنے پڑی ہے۔ دماغ میں امن امن کی کرلاہٹ ابھری۔ اخروٹ کے باہم پیوست درختوں سے بی بی کا انتہائی
اپنے آپ کے مانند لپٹ لپٹ کے رونا ادھم مچا رہا تھا، اور بوڑھی ملازمہ جو وقت سے پہلے لمحے چرا کر حسرت و یاس سے امن کو دیکھتی تھی، اس کے الفاظ کچھ زخمی پر اکثر ہی بہار کا موسم رہتا ہے۔ چند لمحوں کی شدید کشمکش کے بعد اصول پسندی پسپا ہونے لگی، دل و دماغ بہت ہی دوستو کہانی جاری ہے۔ پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا، آپ کی دعاؤں کی طلبگار۔